اللہ نے ہمیں سب سے اوپر دماغ دیا اور ہمیں اس لیے دماغ دیا گیا تاکہ ہم اچھے اور برے میں فرق کر سکیں، اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا اور 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسانوں کو ہی عقل دیا تاکہ وہ سوچ بچار کر سکیں، اور 18,000 مخلوقات میں سے اللہ نے جن اور انسان کو چھوڑ کر کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، صرف انسان کو عقل دینے کی وجہ سے کہا کہ تم میری عبادت کرو۔ لیکن انسانوں کے پاس دماغ ہونے کے باوجود بھی وہ چوپائیوں سے بھی بدتر ہو گیا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ اگر کسی جانور کو لے جا کر کسی کھیت میں چھوڑ دیتا ہے، وہ جانور اسی کھیت پر چڑھتا ہے، کھاتا رہتا ہے، اس کو یہ عقل ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارے مالک نے ہمیں اسی پر چھوڑا ہے، ہمیں اسی پر چرنا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے اچھے دماغ دینے کے باوجود بھی، عقل دینے کے بعد بھی انسان کے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، بار بار جمعہ اور جلسہ میں سننے کے باوجود بھی انسان کے دماغ میں یہ چیز نہیں بیٹھتا ہے کہ ہمیں کس چیز پر چلنا ہے، ہمیں کس چیز پر عمل کرنا ہے، کون سا کام ہمیں کرنا ہے اور کون سا کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ بار بار جمعہ کے دن یہ سنایا جاتا ہے خطبہ میں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، چاہے کسی بھی مسئلے پر خطبہ میں اٹھ کر امام صاحب بات کرے، لیکن نماز کے بارے میں اس کو تلقین ضرور کرتا ہے، لیکن انسان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ نہیں رہا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ جیسے چوپائیاں کھاتا ہے اور پڑا رہتا ہے، اسے کوئی دنیا سے مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک بکری کو دوسرے بکری کے سامنے ذبح کیا جاتا ہے تب بھی وہ بکری کھاتا ہی رہتا ہے، چرتا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی ہو گیا ہے۔ انسان یہ کبھی بھی نہیں سوچتا ہے کہ آج میرا بھائی انتقال کر گیا، آج میرے دادا جی انتقال کر گئے، آج میرے ابا جی انتقال کر گئے، کل میری بھی باری آنے والی ہے، کل مجھے بھی انتقال کرنا ہوگا، کل مجھے بھی مرنا ہوگا، کل مجھے بھی مر کر جا کے اللہ کے سامنے قبر میں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ میرے سامنے بھی فرشتے آ کر مجھ سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے اللہ کے راستے پر چلا کہ نہیں۔ اس چیز کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ عقل ہونے کے باوجود بھی انسان اس بات پر اٹل نہیں رہتا ہے، اس بات پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے جو ہمیں انسان کو دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے سوچنے کے لیے اور سوچ کر اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے، تو اچھے اور برے کی تمیز کر کے اللہ کی کتاب پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کریں۔